اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ نون غنہ کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نون غنہ، جب یہ کیا پڑھا تھا آپ نے کہ یہ نون ہے، جب اس نون میں یہ ڈاٹ نہیں ہوگا تو اسے ہم کہیں گے نون غنہ، یعنی یہ نون ہے اور یہ نون غنہ ہے۔ نون غنہ کا کیا استعمال ہے؟ جو ہندی میں یہ بندو اور چندر بندو کا یوز ہے، وہ اردو میں نون غنہ کا استعمال ہے، یعنی آواز کو ناک میں چھپانے کو نون غنہ کہتے ہیں۔ اگزامپل کے طور پر جیسے اس ورڈ پر آپ دیکھیں، ماں ہے تو ماں کی جگہ ہم میم دیں گے، آ کی ماترا ہے تو آ کی جگہ ہم الف دیں گے، اور یہاں پر یہ چندر بندو ہے، اس کی جگہ ہم نون غنہ دیں گے۔ ماں، ماں ہے تو ماں کی جگہ میم دیں گے۔ اے ہے، اے کی ماترا ہے تو اے کی جگہ ہم اے والی یا دیں گے، ٹھیک ہے، میں اے والی یا دیے، اور بندو ہے تو اس کی جگہ ہم نون غنہ دیں گے، میں ماں ہے تو ماں کی جگہ میم دیں گے، اے والی یا ہے تو اے والی یا کی جگہ اے والی یا دیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ چندر بندو ہے، اس کی جگہ نون غنہ دیں گے۔ تو آپ یاد رکھیں، یہ میں اور یہ میں دونوں کے اسپیلنگ سیم ہے، پروننسیشن سیم ہے، ڈفرنس کچھ بھی نہیں ہے، پر جب یہ کسی سنٹینس کے فرسٹ میں آئے، کسی سنٹینس کا اگر پہلا ورڈ رہا یہ، تو اسے ہم میں پڑھیں گے، اور جب کسی سنٹینس کے بیچ میں یہ ورڈ آئے تو اسے ہم میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی سنٹینس کے بیچ میں آئے یعنی بٹوین میں رہے تو اسے ہم میں پڑھیں گے، اور جب کسی سنٹینس کے اسٹارٹ میں آئے تو اسے ہم میں پڑھیں گے۔ ایک اور اگزامپل لیتے ہیں، چا ہے تو چا کی جگہ چا، آ کی ماترا ہے تو آ کی ماترا کی جگہ الف، اور یہ چندر بندو کی جگہ نون غنہ، اور یہ دال کی شکل یہ ہوگی کیونکہ یہ پیچھے والے حرف سے ملا ہوا ہے، چاند۔ پر ایک اور چیز ہے، یہاں پر ڈاٹ آئے گا، کیسے؟ جب نون غنہ اینڈ میں رہے تو اس میں ڈاٹ نہیں ہوگا، جب نون غنہ اینڈ میں رہے تو اس میں ڈاٹ نہیں ہوگا، اور اگر یہی نون غنہ اگر بیچ میں رہے تو اس میں ڈاٹ ہوگا، جیسے یہاں پر چاند، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک ورڈ ہے مانگ گو، ٹھیک ہے، یہ نون غنہ ہے۔ اب پتہ کیسے کریں گے کہ یہ نون غنہ ہے کہ نون ہے؟ تو جس نون کی آواز صاف صاف نہیں ہوگی وہ نون غنہ ہے، جیسے یہاں پر دیکھیں چاند، تو یہ نون غنہ ہے۔ اگر اسی کو ہم پڑھیں گے چا ند تو پھر یہ نون ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو نون غنہ کی آواز صاف نہیں ہوتی ہے۔ اب ہم لوگ بک کی ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔ ماں، ماں کے ساتھ آ، بتایا گیا الف کی آواز آ ہوتی ہے، ماں، ٹھیک ہے، آواز ناک میں۔ یا، ہا کے ساتھ آ، یہاں نون غنہ یہاں، جا کے ساتھ آ جا، اور یہ او نون غنہ آ گیا تو جا اون، یہ میم اے والی یا نون غنہ میں، کیا پڑھیں گے؟ میں اور میں دونوں پڑھ سکتے ہیں، ڈپینڈ کرے گا کہ یہ سنٹینس کے اینڈ یہ بیچ میں ہے یا شروعات میں ہے، تو اسے آپ دونوں پڑھیں، میں اور میں۔ پڑھا کے ساتھ ای والی یا ری، پڑھی نون غنہ آواز ناک میں پڑھیں۔ با کے ساتھ آ، با، تا کے ساتھ اے والی یا تے، باتے نون غنہ باتیں۔ ماں کے ساتھ آ، مانگ نون غنہ مانگ، گاف کے ساتھ او والی واو گو، مانگو، ٹھیک ہے نا۔ نون غنہ میں ڈاٹ ہے کیونکہ یہ نون غنہ بیچ میں آیا ہے، نون غنہ میں یہاں پر ڈاٹ نہیں ہے کیونکہ یہ نون غنہ اینڈ میں آیا تھا۔ ہا کے ساتھ آ، ہا نون غنہ ہاں، کاف میں ملا دیں گے ہانگ۔ آ گنہ میں نون غنہ میں انگ، گاف کے ساتھ او والی واو گو، اور را میں ملا دیں گے انگور۔ لاسٹ والے لیٹر پر ہمیشہ جزم ہوتا ہے، یعنی اس میں ملانا ہوتا ہے لاسٹ والے لیٹر میں، اردو کے ہر ایک ورڈ کے لاسٹ والے لیٹر میں جزم ہوتا ہے، ملانا ہوتا ہے۔ ہا نون غنہ ہاں، سین کے ساتھ او والی واو سو، ہنسو۔ الف کے ساتھ او والی واو اون نون غنہ اون، اور ٹا ملا دیں گے اونٹ۔ با کے ساتھ او والی واو بو نون غنہ بون، دال ملا دیں گے بوند۔ گاف کے ساتھ اے والی یا گے نون غنہ گین، دال ملا دیں گے گیند۔ دا کے ساتھ آ، دا نون غنہ داں، تا ملا دیں گے دانت۔ پ لا کو نام ہے
نون غنہ پلنگ، گاف میں ملا دیں گے پلنگ۔ اب یہاں پہ جتنے ورڈس ہیں یہ سارے یہاں پر آئیں گے، ایک بار پھر سے پڑھتے ہیں۔ ماں یہاں جاؤں، میں یا میں، پڑھیں باتیں، مانگو ہانک، انگور ہنسو، اونٹ بوند، گیند دانت پلنگ۔ یہاں آئیے کل پڑھایا گیا تھا، حمزہ کی 4 آواز ہے، او ای اے ایے، آ اور یہ کیا ہے یہ، کا غلام ہے کل جائیے گا، با ہا تا، ہا پر پیش ہے، بہت، نا کو ہا میں نہ ہنسو، ہا نون غنہ سین او والی واو ہنسو، یہاں پر پڑھا تھا ہنسو، اونٹ یہاں پڑھا، ہانک یہاں پڑھا دو، دانت یہاں پڑھا، صاف فا ملائیں گے کرو، کاف جبر کا، را کو او والی میں رو کرو، بوند یہاں پر آپ نے پڑھا تھا بوند، دال میں یہاں پر کیوں ملا دیا گیا تھا؟ کیونکہ دال لاسٹ لیٹر تھا اور یہاں پر دال لاسٹ لیٹر نہیں ہے، تو با کے ساتھ او والی وا بو نون غنہ بون، اور دال کے ساتھ اے والیا، دال کے ساتھ اے والیا دے، پھر نون غنہ پھر آواز ناک میں دیں، بوندیں، با کے ساتھ او والی وا بو نون غنہ بون، دال کے ساتھ اے والیا دے نون غنہ بوندیں پڑیں۔ میں، اب دیکھیں یہاں پر میم یا نون غنہ ہے اور سنٹینس کے اسٹارٹ میں ہے، جیسے ہم کیا پڑھیں گے میں، اور یہی میم یا نون غنہ سنٹینس کے بیچ میں رہتا تو پھر اسے میں پڑھتے، تو یہاں پڑھیں گے میں جاؤں گا، گاف کے ساتھ اے والیا گے نون غنہ دال، گیند لاؤں گا، ماں کاف کے ساتھ ای والیا کی باتیں مانو، انگور خ را کے ساتھ ای والیا خرید، دال ملا دیں گے خرید لا او، خا پر پیش خو، دال کے ساتھ آدا خدا سے مانگو، کسی سے نہ مانگو، چاند نکلا، نیکو کا میں نک، لا کے ساتھ آ لا نکلا، پلنگ پ لا نون غنہ گاف پلنگ، باہر لا، یہ لا کے ساتھ آ ہے اور یہ او، لا او، تو یہاں پر ہم لوگوں نے نون غنہ کے بارے میں پڑھا کہ نون غنہ کیا ہوتا ہے، جس کی آواز ناک میں چھپا کر پڑھی جائے اسے ہم نون غنہ کہتے ہیں، اور ہندی میں جسے ہم بندو یا چندر بندو کہتے ہیں۔ نون غنہ جب اینڈ میں آئے تو اس پہ ڈاٹ نہیں ہوگا، اور جو نون غنہ جب بیچ میں آئے تو اس میں ڈاٹ ہوگا۔ پتہ کیسے کریں گے کہ اس کی آواز کیا ہے، ہے یا ان ہے، ہے تو یعنی نون غنہ ہے، ان ہے تو یعنی نون ہے، ٹھیک ہے، اور اسے ہم میں بھی پڑھیں گے اور میں بھی پڑھیں گے، میم یا نون غنہ کو میں بھی پڑھیں گے، میں بھی پڑھیں گے۔ میں کب پڑھیں گے؟ جب کسی سنٹینس کے اسٹارٹ میں یہ ورڈ ہو، اور اگر کسی سنٹینس کے بیچ میں اگر یہ میم یا نون غنہ ہو تو اسے پھر ہم میں پڑھیں گے۔